عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وہابی اہل حدیث، جس دن جب وہ بیٹھنے کے لیے آپ اس کو سامنے لے آئیں گے ہم آپ کو 20 لاکھ روپیہ نقد انعام دیں گے۔ بس ہوں وضو قائم رکھنا جی اپنا۔ تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر۔ ہاں نکلے مفتی منیب صاحب، میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں مفتی اعظم پاکستان۔ انجینئر کدھر ہے؟ نکل آ۔ مفتی صاحب آئیں، ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا، خود سامنے بیٹھوں گا۔ ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر۔ اور یہ مجھے شوق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ بیٹھ، اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار۔ جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے، ٹھیک ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے، ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ آئے جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں۔ میں ہوں مفتی تقی عثمانی، علماء دیوبند کا ہیڈ۔ انجینئر آ سامنے، یہاں بیٹھے، میں نیچے بیٹھوں گا۔ وہابی نکالیں ساجد میر صاحب کو، شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں۔ اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا، مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ 20 لاکھ روپیہ نقد انعام آپ کو دوں گا کہ آپ محمد علی مرزا کو سامنے بٹھا دیں۔ انجینئر سامنے کے تھوڑے کار وڑ کے بہ گئے انجینئر، اس کی پھر شرائط پتہ کیا ہوں گی؟ تیرے منہ جوابی۔ اچھا جب ہم نے کہا کہ میں عتیق الرحمان علوی اور ابو یحییٰ نور پوری اور یحییٰ عارفی صاحب تے وڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیڈیے، ہاں کسی ان تینوں میں سے کسی کے سامنے بیٹھ جائے، اس نے پتا کہ آگے کیا جواب دیا آپ کو پتا نہیں، ساجد میر سے لکھوا کے لاؤ۔ اور پھر اگلی بات سنیں، جب میں نے کہا وہ بھی لکھوا دیتے ہیں، کسی سے لکھوانا ہی ہے نا، کہتا ہے یہ لکھوا کے لاؤ کہ ان کی شکست پورے فرقے کی شکست ہوگی۔ ساجد میر نے بھی کیا کیا، وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یار تو آئے دن بڈھے ویلے میری داڑھی پٹوانا ہے، تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں شرطیں بڑھاتا جا رہا ہے، جس نے ڈیبیٹ کرنی ہے اس کو شرائط کی ضرورت نہیں۔ میرے سے آپ میں بیٹھا ہوں، یہ بات بتاؤں، آپ میرے پاس آئے ہیں، میں نے آپ سے کہا مجھے سوال بتائیں، مجھے کوسچن بتائیں، کس نے کیا سوال پوچھنا ہے، جس نے بیٹھنا ہے نہ اس نے آپ سے پہلے یہ ڈسکس کرنا کہ سوالات کیا ہیں۔ میں بیٹھا ہوں، میں جب ٹی وی پروگراموں پہ جاتا ہوں آپ کے خیال میں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ فلاں کو نہ بلانا یا فلاں کو نہ بلانا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بیٹھے ہونا۔ تو آؤ نا تم بھی، میں ہوں مفتی منیب، ہاں بریلویوں کا امام، کوئی شک نہیں۔ نکل انجینئر باہر، انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا۔ میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام۔ ہاں تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا ہے۔ ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں۔ تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ، نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا، تھانوی رسول اللہ کا، جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں، بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے، اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا۔ آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اہل حدیث کو شوق ہے، نکالو ساجد میر صاحب کو۔ جن لوگوں نے گھر سے نکل کے سامنے بیٹھنا، جن میں یہ ہمت و استطاعت ہے، وہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج بھی اس کو چیلنج ہے، میری جماعت کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں عتیق الرحمان علوی صاحب، میری جماعت کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں یحییٰ عارفی صاحب، میری جماعت کے ساتھی ہیں وہ یحییٰ نور پوری صاحب۔ ان تینوں کے سامنے جب دل چاہے جس کسی کے سامنے میں لکھ کے دے دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے، میں صدر جمعیت عالمہ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ میری طرف سے مقرر ہے، ایک دفعہ سامنے آمنے بیٹھ جائے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی توحید اصل مسئلہ ہے، انجینئر صاحب جیسی توحید تو تمہارے ابن تیمیہ کی بھی نہیں تھی، وہ تو سماع موتا کے عقیدے کو مانتا تھا۔ اب تمہارے لیے جو ماموں جان سب سے آگے ہو گئے، پورا دین ماموں کے گرد گھوم رہا ہے، جس طرح کہ یہودیوں کا پورا دین بچڑے کے گرد وہ اس لیے گھومتا تھا، قرآن میں ہے کہ بچڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے اور ابھی پلائی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک صرف توحید ہی بیان کرتے تھے۔ یہ ان کا حال وہی علماء یہود والا ہوا۔ یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب سے بریلوی دیوبندی اور شیعہ بہتر ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں غامدی صاحب تو پھر بھی متانت سے بات کرتے ہیں۔ وہ غامدی نے تھوڑی منجی نہیں نہ ٹھوکی، میں منجی ٹھوک دیتی ہے اصل۔ دیکھیں میری برکت سے غامدی صاحب کو بھی انہوں نے سپیس دیا ہے، جسے کل تک کہتے تھے منکرین حدیث ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، جو نماز رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے، جو توحید صحیح بیان کر رہا ہے، جو مزارات کی مذمت کر رہا ہے، بابوں کے دین کی مذمت کر رہا ہے، وہ زیادہ گمراہ ہے۔